بلاول بھٹو، آپ یہ سوچئے کہ آپ کی اماں کو بھی آتنکوادیوں نے مارا اور آپ اردو ٹھیک سے نہیں بول پاتے اور خون اور ندی کی بات کرتے ہیں. یہ ہندوستان ہے. صرف چمپارن اگر ادھر چلے جائے تو پاکستان کا نقشہ بھارت سے دیش سے اٹھ جائے گا. یہ چمپارن اتنی بڑی دھرتی ہے. جب بھی دیش کو ضرورت پڑے گی ہم آگے رہیں گے. جب بھی ہمارے سنویدھان پہ خطرہ ہوگا ہم اپنا تن من دھن لٹا دیں گے، لیکن ہم ناتھو رام گوڈسے اور RSS کے ماننے والوں کے ساتھ نہیں جھکیں گے. یہ چمپارن ہے، یاد رکھیے. کچھ لوگ لوک سبھا کے وقت بلیٹ پہ لوگ کو گھما رہے تھے، آج ان کو بھی جواب دینے ہم آئے ہیں. آپ ان کو بھی جواب دینے آئے ہیں کہ آپ بلیٹ پہ اب کس کو گھمائیے گا. آج رانا رنجیت صاحب آ گئے ہیں اور آج رانا رنجیت صاحب کا سب سے بڑا لیڈر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آ گئے ہیں. عمارت بچاؤ دین بچاؤ ریلی کا زکات فطرہ پہ لوگ کو MLC بنایا گیا، لیکن آج نیتیش کمار کے نام پر منہ سے بولی نہیں نکل رہا ہے. وہ MLC کا پد اس کو بھی اس ڈھاکہ کی سرزمین سے جواب دینے آئے ہیں. آپ نے بہت دین کی بات کی تھی کہ نیتیش کمار کو ہم نے سمجھایا ہے، بل ایکٹ بھی بن گیا، لیکن نیتیش کمار کے سامنے اپنے MLC کا پد نہیں کیا. لیکن ہم اختر الایمان صاحب سیمانچل سے کل کر آج چمپارن آ گئے ہیں. میں تہہ دل سے اپنے ریاستی سر کو پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. زمین ہے، اتنی پاون دھرتی ہے، اتنی مقدس سرزمین ہے کہ آپ نے موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما گاندھی بنا کر بھیجا. اس بیرسٹر کو آپ نے مہاتما کا لقب دیا. آج 21ویں صدی میں جو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے، جو دلتوں مسلمانوں اور مظلوموں کی ایک بے باک آواز ہے، آپ کا اپنا اور ہمارا لیڈر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آپ کے بیچ ہے. ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ چمپارن کی سرزمین پر ضرور بیرسٹر صاحب آئیں گے اور آج الحمدللہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آپ کے بیچ ہے. ہمرانا بھائی، یہ آپ کا علاقہ، آپ کے پتا جی سیتارام سنگھ صاحب نے کا جو وچاردھارا آپ نے پکڑا، جس دن آپ پارٹی میں جوائن کیا تھا آپ نے کہا کہ میرے پتا جی کا مسلمانوں سے، دلتوں سے، ہر ورگ سے رشتہ تھا، اس لیے میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور اختر الایمان صاحب سے پربھاوت ہو کر میں MIM آیا. آپ کا بھی تہہ دل سے ہم استقبال کرتے ہیں، کیونکہ آج میرے لیڈر آپ کے بیچ ہے. تمام لوگ کا استقبال، کیونکہ یہ پیر منس کی دھرتی ہے جس نے مہاتما گاندھی کو بلایا. یہ بطخ انصاری صاحب کی دھرتی ہے جو مہاتما گاندھی جی کو زہر دے رہا تھا، اگر کسی نے بچایا تو وہ بطخ انصاری صاحب بنائے. یہ بہت ہی مقدس سرزمین ہے. ہم سیمانچل سے چل کر متھلانچل آئے، متھلانچل سے چل کر اب چمپارن کی سرزمین آئے، اس کے بعد انشاءاللہ تیروت ہوتے ہوئے ہم پاٹلی پترا یعنی پٹنہ کی سرزمین پر ویدھان سبھا میں پٹنہ کے گاندھی میدان میں مجلس اتحاد المسلمین کا جھنڈا بلند کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ آپ کی پارٹی ہے، یہ آپ کا جھنڈا ہے، یہ آپ کے لیڈر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ایسا کوئی مدعا نہیں ہوتا جس میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ٹرپل طلاق کا معاملہ ہو، 370 کا معاملہ ہو، دھارا آپ کے ساتھ ناانصافی 341 کا مدعا ہو. اور آج آپ نے دیکھا پہلگام میں اگر پاکستان کو سب سے منہ توڑ جواب اگر کوئی شخص دے رہا ہے تو آپ کا لیڈر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب دے رہے ہیں. پاکستان جا کر بھی دیے تھے اور یہاں سے بھی اگر سب سے مکھر آواز ہے اس شخص کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے. اس منچ کے مادھیم سے ہم بول دینا چاہتے ہیں، ارے پاکستان جب ایک سوئی کی آپ فیکٹری نہیں کھول رہے ہیں اور آپ ہندوستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. بلاول بھٹو، آپ یہ سوچئے کہ آپ کی اماں کو بھی آتنکوادیوں نے مارا اور آپ اردو ٹھیک سے نہیں بول پاتے اور خون اور ندی کی بات کرتے ہیں. یہ ہندوستان ہے. صرف چمپارن اگر ادھر چلے جائے تو پاکستان کا نقشہ بھارت سے دیش سے اٹھ جائے گا. یہ چمپارن اتنی بڑی دھرتی ہے، اس نے بیرسٹر موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما گاندھی بنا دیا. پوری دنیا میں ایسا کوئی جگہ نہیں جہاں پر مہاتما گاندھی کی عزت نہیں. آج ہم آپ کے ساتھ ہیں. وفد کا کالا قانون آپ جان لیجیے، آپ کی حفاظت کے لیے پارلیمنٹ میں بیرسٹر صاحب لڑ رہے ہیں. پارلیمنٹ کے باہر بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور جتنی بھی ملی تنظیم ہے اس کے ساتھ اگر کندھا سے کندھا سب سے زیادہ کوئی ملا ہے اس شخص کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے. اور بہار میں جب آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کا اعلان ہوا اور ملی تنظیم نے کہا تو اختر الایمان صاحب نے ہر بہار کے ضلع یونٹ کو کہا کہ آپ کو پٹنہ میں روزہ رکھ کے بھی گاندھی میدان گردنی باغ کی اس ریلی کو ہم نے کامیاب کیا. جب بھی دیش کو ضرورت پڑے گی ہم آگے رہیں گے.
जब भी जब हमारे संविधान पे खतरा होगा हम अपना तन मन धन लुटा देंगे, लेकिन हम नाथूराम गोडसे और आरएसएस के मानने वालों के साथ नहीं झुकेंगे। ये हमारी मिट्टी है, ये हमारी सरजमी है, ये चंपारण है। याद रखिए, कुछ लोग लोकसभा के वक्त बुलेट पे लोग को घुमा रहे थे, आज उनको भी जवाब देने हम आए हैं। आप उनको भी जवाब देने आए हैं कि आप बुलेट पे अब किसको घुमाइएगा। आज राणा रंजीत साहब आ गए हैं और आज राणा रंजीत साहब का सबसे बड़ा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ गए हैं। इमारत शरिया का जुलूस, देश बचाओ देन बचाओ रैली का ज़कात फितरा पे लोग को एमएलसी बनाया गया, लेकिन आज नीतीश कुमार के नाम पर मुंह से बोली नहीं निकल रहा है। वो एमएलसी का पद उसको भी इस ढाका की सरजमी से जवाब देने आए हैं। आपने बहुत दिन की बात की थी कि नीतीश कुमार को हमने समझाया है, बिल एक्ट भी बन गया, लेकिन नीतीश कुमार के सामने अपने एमएलसी का पद नहीं किया। लेकिन हम अख्तर उल ईमान साहब सीमांचल से कलकर आज चंपारण आ गए हैं। मैं तहे दिल से अपने रियासती सर को फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि राणा रंजीत भाई का जो शिवर का मुद्दा, एक दलित के बेटे को मार दिया गया था, तो सबसे पहले विधानसभा में अगर कोई मुद्दा उठाया तो उसका नाम अख्तर उल ईमान साहब है। तमाम लोगों का शुक्रिया। अपने लीडर को मजबूत कीजिए, अपने झंडे को मजबूत कीजिए, अपनी जमात को मजबूत कीजिए। जय भीम, जय मीम, पीर मुनिस की धरती जिंदाबाद, बख्तक अंसारी की सरजमी जिंदाबाद, चंपारण की सरजमी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब जिंदाबाद।